یہ کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے انسان کی نیت کا درست ہونا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ ہی کیا، تمام ہی جو عبادات ہیں، نیت اس میں ایک بنیادی پلیٹ فارم ہوتی ہے۔ یعنی نیت صحیح نہ ہوئی، نیت میں خطا واقع ہوئی تو عبادات جو ہیں ان کی ادائیگی میں بڑی بڑی پرابلمس آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو عام طور پر عبادت سمجھا جاتا ہے، وہ بذات خود عبادت نہیں ہوتی، تو وہاں نیت کے اتنے مسائل نہیں آتے۔ جیسے صحیح ہے، صحیح کرنا نیکی ہے، ہر نیکی عبادت نہیں ہوتی، نیکی ہے لیکن صحیح کرنا عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ تو صحیح کے اندر اگر کس نے نیت نہیں کی تو بھی چلے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کوئی آدمی جو چور کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور چور نے ایک صفا سے چکر لگایا، یہ اس کے پیچھے، پھر مروا سے لگایا اس کے پیچھے، 7 چکر لگائے اس کے پیچھے پیچھے، تو اس کی صحیح ہو گئی۔ اسی طریقے سے وضو خود جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وضو ذریعہ ہے نماز تک پہنچنے کا۔ اصل عبادت مقصودہ نماز ہے۔ تو وضو کے اندر اگر نیت کسی کی نہیں تھی تو وضو تب بھی ہو جائے گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں عبادات کی، جیسے روزہ ہے، اس میں نیت کے اپنے مسائل ہیں۔ کچھ روزے تو وہ ہوتے ہیں جس میں رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، نماز جنازہ ہے، جمعہ کی نماز ہے، تمام ہی نمازیں۔ تو حج اور عمرہ کے اندر نیت جو ہے وہ، اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھا جائے سامنے کہ ہم جو احرام 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 جو بار بار سنتے ہیں، یہ احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے۔ جب کسی شخص نے نیت کی اور تلبیہ کہا، تلبیہ یا اس کا قائم مقام کہنا ضروری ہے، تو نیت کی یا تلبیہ کہا تو احرام شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ حالت احرام شروع ہو گیا اس کا۔ اب باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پابندیاں ہیں کہ جی بغیر سلا لباس نہیں پہنے گا، بغیر سلا لباس پہنے گا یعنی سلاوا نہیں پہن سکتا، چہرہ نہیں چھپائے گا، مرد جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپے گا، باقی جو زینت کے ممنوعات ہیں، دیگر ممنوعات ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ احرام کو لازم کرتی ہے۔ کسی نے صرف چادریں پہن رکھی ہیں تو یہ تو احرام نہیں ہوگا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 چادروں کے بغیر نیت نہیں ہو سکتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک مسئلہ درپیش ہوا جی۔ کہ مطلب ہفتے سے مراد یہ کہ کوئی 10 دن کا واقعہ ہوگا، 10 دن پہلے کا واقعہ ہوگا صحیح۔ کہ کوئی 1000 سے زیادہ بندہ تھا اللہ اکبر۔ جو پہنچا ذوالحلیفہ پر۔ صحیح۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں جو ہے نا داخلہ ممنوع ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد جیسے گاڑیوں میں بیٹھے پولیس آ گئی۔ مدینہ منورہ میں ابھی تو سفر شروع بھی نہیں کیا ہے، صحیح۔ لیکن میقات سے نیت کر لی انہوں نے، صحیح۔ جناب آپ تو جا نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کو ایئرپورٹ پر پرابلم آئی، ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی، گئے جناب بحرین پہنچے، اب یہاں سے تو چلے گئے احرام باندھ کے، نیت بھی کر لی، وہاں جانے سے پہلے نیت کر لی، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے۔ اب ان کو بورڈنگ نہ دیں، جی احرام میں تو الاؤ نہیں ہے، تو نیت شروع ہو گئی ہے۔ اب نیت کے جتنے بھی ثمرات ہیں، اب جو روک دیے گئے، تو بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ بھئی اگر چونکہ حالت احرام شروع ہو چکی ہے تو اگر یہ کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں تو کپڑے پہن کر جائیں، اور وہاں جا کے جو ہے نا چادریں پہن لیں۔ تو یہ جو کچھ وقت کے لیے جو ان سے غلطی کا ارتکاب ہوگا، اس کی وہ جنایات دیں، جو کفارہ ہوگا وہ دے دیں، تاکہ حالت احرام تو ختم ہو۔ صحیح۔ اور اس پر بھی قدرت اگر نہیں ہے تو پھر حکم یہ بیان ہوا، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جانے سے روک دیا جائے تو پھر پہلے مکہ مکرمہ میں قربانی ہوگی اس کی طرف سے، قربانی ہونے کے بعد پھر یہ احرام کھولے گا۔
یعنی اس کے احرام کھولنے کا جو ذریعہ شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ میں قربانی. اور یہ اس طرح کا جو معاملہ پیش آنا ہے، یہ معاملہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ادھر پیش ہوا. جب وہ قافلہ جانے سے روک دیا گیا تو اس پورے قافلے نے اپنی قربانیاں بھیجیں، اور وہ قربانیاں جو بھیجی گئیں پھر جا کے احرام کھولا گیا. تو اب ایک نیت کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو نیت بنیاد بھی ہے، آغاز بھی ہے، اور نیت کے ذریعے احکام ثابت ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی 2 الفاظ بولنے سے کیا ہوگا، یہ 2 الفاظ بولے جائیں تو اس کے اپنے اثرات ہیں، نہ بولے جائیں تو اپنی پرابلمز ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو میقات پر نیت کرنا بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر پاتے. اب انہوں نے نیت نہیں کی، ان کے اپنے مسائل پہ شروع ہوتے ہیں. تو یوں کہنے کو تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل میں نیت کرنی کہ میں حج کا احرام مان رہا ہوں، میں عمرے کا احرام مان رہا ہوں، اور ساتھ میں تلبیہ پڑھنا ہے. اگر نیت کی تلبیہ نہیں پڑھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے صفاتی نام ہے یا اس میں جلالت ہے ذکر کی نیت سے، یعنی تلبیہ کے ذکر کی نیت سے نہیں پڑھا تو احرام شروع نہیں ہوگا. تو ایسی نیت ابھی ادھوری ہے. تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھتے ہیں. تو یوں نیت بہت اہم ہے. سبحان اللہ. کس وقت جو ہے وہ احرام باندھا جائے اور کس وقت نیت کی جائے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا شخص کہاں سے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. صحیح جیسے جو لوگ شروع میں جا رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ نیت نہیں کریں گے. ٹھیک. 2 دن پہلے ایک مسئلہ آیا، ہمارے گھر والوں کے پاس آیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون مدینہ منورہ جا رہی ہے، پہنچ چکی ہے، اور اس نے عمرے کی نیت کر لی. صحیح. اب اس نے تو قیام کرنا ہے 8-10 دن مدینہ منورہ میں. اب کسی نے بتایا نہیں اس کو کہ بھئی مدینہ جانے والے کو نیت نہیں کرنی عمرے کی. اب نیت کر لی. اب ظاہر بات ہے خواتین کوئی احرام کو چادر تو باندھتی نہیں ہے، عام لباس میں ہوتی ہیں. اب نیت کر لی تو اب چہرہ بھی نہیں چھپائے گی، اب خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گی، دیگر پابندیاں بھی اس کے اوپر ہیں. تو ہم نے تو یہی جواب بھجوایا کہ بھئی ٹرین میں بیٹھے کسی محرم کے ساتھ صحیح. اور عمرہ کر کے آ جائے. صحیح. ٹرین جو ہے نا بڑا اچھا سیف راستہ ہے، سبحان اللہ. عمرہ کر کر آ جائے تاکہ احرام سے فارغ ہو جائے. سبحان اللہ. ورنہ یہ 10 دن 8 دن پابندیوں میں رہے گی تو دشواری ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے تو میں بات ادھوری رہے گی. جی جی نیت